الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سب سے پہلے میں ان حفاظ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کی توفیق سے یہاں مسجد علی میں تراویح کی نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اللہ آپ حضرات کو مزید سلامت رکھے اور مزید توفیقات عطا فرمائے کہ آپ نے ان کی اقتداء میں قرآن مجید کو تراویح کی نمازوں میں سنا۔ اس کے بعد عزیز محترم حافظ عدیل تصور سلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں الحمدللہ مسجد علی میں حافظ نعمان سلمہ کو حفظ قرآن کی سعادت حاصل ہوئی۔ حافظ نعمان سلمہ نے عزیزم حافظ عدیل تصور سلمہ سے قرآن مجید حفظ کیا، اور حافظ عدیل سلمہ نے حافظ رحمت اللہ صاحب اور مولانا یونس صاحب سے حفظ کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا اور پہنچا گنبد خضرا کے متن تک، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفان کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انعام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان سے سیکھا۔ میرے مصطفیٰ کے معلم کون ہیں؟ جبریل نہ کہہ دینا۔ جبریل اگر میرے مصطفیٰ کے معلم بنے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معلم وہ درخت تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، احکام لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ جبریل کی حیثیت تقریباً وہی ہے جو ایک درخت کی تھی اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی۔ تو یہ سلسلہ دنیا میں قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پوری زندگی قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کا بیان یہ ہے کہ یقین جانو یہ قرآن سب سے مضبوط راستہ بتاتا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں چلتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں سے آئے تو مسجد علی پہنچے، اور یہاں سے واپس جائیں گے تو اپنے گھروں تک پہنچیں گے۔ یہ جو دنیا میں ہم اور آپ چلتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، کبھی زمین پہ چلتے ہیں، کبھی فضاؤں میں، اور کبھی سمندروں کے سینوں پر۔ یہ دنیا کی ہماری اور آپ کی رفتار ہے جس کے مطابق ہم اور آپ دنیا میں چلتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا کا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف بھی لے جا رہا ہے، اور آخرت کا جو ہم سفر کر رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی تین راستے ہیں۔ ایک اللہ کا راستہ ہے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے، اور ایک ان کے درمیان کا راستہ ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا۔ آئیے ہم اور آپ تحیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اس دھرتی پر اٹھنے والا ہمارا ہر قدم جو عالم آخرت کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، ہمارا ہر قدم اللہ کے راستے میں پڑے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے راستے کا تذکرہ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں راستے کے لیے تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک طریق ہے، اور ایک سبیل ہے، اور ایک صراط ہے۔ اب چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، طریق کی جمع ہے طرق، اور سبیل کی جمع ہے سبل، لیکن صراط کی کوئی جمع نہیں ہے۔ طرق
اور سبل کے حوالے سے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر پہنچا دے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسم کھا کے بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ میرے محبوب صراط مستقیم پر ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے کہا تھا ان ربی علی صراط مستقیم، رسول صراط مستقیم پر، میرا رب صراط مستقیم پر۔ یہ صراط مستقیم کے دو سرے ہیں جہاں سے ہم صراط مستقیم پر چلیں گے اور پھر چلتے چلتے جہاں پہنچیں گے اللہ نے دونوں سروں کو بتا دیا۔ صراط مستقیم پر چڑھنا ہے تو رسول مکرم کا واسطہ لینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ صراط مستقیم کے بالکل آغاز میں ہیں۔ ان کے دامن سے وابستہ ہوگے تو صراط مستقیم پہ چڑھ جاؤ گے۔ اور جانا کہاں تک ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، جس کی ابتدا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انتہا اصول الحق یعنی اللہ کی ذات تک پہنچنا۔ تو آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں کہ ہماری زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے راستے میں ہو۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کب ہمیں یقین ہو جائے کہ اس وقت ہم اللہ کے راستے میں ہیں، کب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم شیطان کے راستے میں ہیں، کب ہمیں پتہ چلے کہ ہم مذبذبین بین ذالک ہیں۔ اس کے لیے تین باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، جب ہم اور آپ کوئی کام فرض کام انجام دے رہے ہوں، یقین بنا لینا کہ اس فرض کام کو انجام جب میں دے رہا ہوں تو یقیناً میں اللہ کے راستے میں ہوں۔ نمبر 2، جب کوئی آپ واجب کام انجام دے رہے ہوں تو یقین بنا لینا کہ اس وقت میں اللہ کے راستے میں ہوں۔ نمبر 3، جب کبھی آپ سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ پہ عمل کر رہے ہوں تو یقین بنا لینا کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں۔ جب آپ سنت غیر مؤکدہ پہ عمل کر رہے ہوں، یقین بنا لینا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ مستحب پہ عمل کر رہے ہوں تب بھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ یعنی نیکی اور عبادات اور طاعات انجام جس وقت آپ دے رہے ہوں اس وقت کہاں ہیں آپ؟ اللہ کے راستے میں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ طریقوں کے مطابق جب زندگی گزر رہی ہوگی تو ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ کوئی گناہ صادر ہو رہا ہے، کسی بھی زاویے کا ہو، گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ، یقین بنا لینا کہ اس وقت ہم شیطان کے راستے میں ہیں۔ تو اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح شریعت عطا کر دی ہے اور یہ قرآن سب سے مضبوط راستہ بتاتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ اس وقت ہیں کہاں، اللہ کے راستے میں ہیں یا شیطان کے راستے میں ہیں۔ اور بعض مرتبہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ پھر مذبذبین بین ذالک، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کبھی کسی معاملے میں شک پیدا ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہدایت یاد کر لیجیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دع ما یربیک الی ما لا یربیک، جس چیز میں تم شک میں پڑ جاؤ تو پھر اس چیز کو چھوڑ ہی دو، یہاں تک کہ تم وہاں پہنچ جاؤ جہاں تمہارا شک باقی نہ رہے، کیونکہ مومن یقین والی زندگی گزارتا ہے، وہ شک والی زندگی نہیں گزارتا۔ یہ چند باتیں میں نے بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کر دی۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ اللہ کے راستے میں ہیں؟ یقیناً۔ جب آپ گھر سے یہاں آ رہے تھے، اپنے گھر سے کس ارادے سے آ رہے تھے کہ وہاں جا کے تراویح کی نماز پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے، قرآن سنیں گے۔ جب آپ وہاں سے چلے تھے تو اچھے ارادے سے چلے تھے، رب کعبہ کی قسم پورے راستے آپ اللہ کے راستے میں تھے۔ اور یہاں سے جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے، سنت کے مطابق گھر میں داخل ہونا، سنت کے مطابق سو جانا، تو مسجد علی سے اپنے گھر تک جتنا راستہ آپ طے کریں گے اس پورے راستے میں آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ کھانا سنت کے مطابق کھائیں، اللہ کے راستے میں، سنت کے مطابق سو جائیے اور سنت کے مطابق بیدار ہو جائیے۔ پوری رات کا سونا آپ کا اللہ کے راستے میں ہے۔ دکان پہ بیٹھیے، حلال روزی کمائیے، پوری دکان پہ پورے وقت کا بھی آپ نے وقت دیا ہے، وہ سارا وقت آپ کا اللہ کے راستے میں گزرا ہے۔
بیٹھے بیٹھے والدین کی زیارت کیجئے احترام کے ساتھ. ابا کو دیکھ رہے ہیں اور ہیں اللہ کے راستے میں. اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, والدہ کی زیارت کر رہے ہیں احترام کے ساتھ میں. والدہ کی زیارت کے دوران آپ اللہ کے راستے میں ہیں. قرآن دیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں. اس پورے موقع پہ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں. بس یہ اللہ کا راستہ جس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے راستے میں گزاروں گا, تو انشاءاللہ اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کو جنت میں پہنچا دے گا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذرا پھسل جاتا ہے, وہ اللہ کے راستے سے ہٹا اور شیطان کے راستے پہ پہنچا, تو اس کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. تم توبہ کر لو, استغفار پڑھ لو, ہماری طرف رجوع کر لو, معافی مانگ لو, تو شیطان کے راستے سے تم ہٹ کر اللہ کے راستے پہ پھر آ جاؤ گے. اللہ ہماری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی اپنے راستے میں گزارنے والا بنا دے. پھر طریق سے نکلیں گے, سبیل پہ پہنچیں گے, اور سبیل سے آگے بڑھتے صراط پہ پہنچ جائیں گے. وہ ہے صراط مستقیم. یہ طریق اور سبیل اور صراط, یہ تینوں لفظ ایسے ہیں کہ ہر ایک پر تقریباً 45 منٹ کی گفتگو اگر آپ سنیں گے تو قرآن کے حوالے سے طریق, قرآن کے حوالے سے سبیل اور قرآن کے حوالے سے صراط مستقیم آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا. لیکن اختصار کے ساتھ جو میں نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کے تناظر میں چند باتیں عرض کی ہیں, کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں, یا آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آئیے, تو آپ پوچھنا کون سے راستے میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں, طریق والے راستے میں, یا سبیل والے راستے میں, یا صراط مستقیم پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر اسے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کا علم ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہاں تو سبل جمع استعمال ہوا ہے, لیکن صراط کی کہیں جمع نہیں. اللہ طریق سے آگے بڑھا کر اور سبیل سے آگے بڑھا کر ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے, جس کے لیے ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ کی اس نصیحت پہ میں اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں. کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.